أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة. السلام علیکم، خوش آمدید. آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر. میرا نام سلمان ہے اور یہ لیسن نمبر 65 کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم عربی میں اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی فیوچر کی پڑھائی کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم اس لیسن کی جو کانورزیشن ہے اس کانورزیشن کی آڈیو کو سن لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کانورزیشن کو سمجھیں گے. اس کے بعد اس کانورزیشن میں آنے والے سارے نئے الفاظ کے معنی ہم سیکھیں گے، اور فائنلی اس کانورزیشن کے اوپر جو سوال پوچھے جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے. تو ہم آڈیو سن لیتے ہیں. تو آپ آڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہر ایک لفظ کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ أنا أدرس الطب في كلية الطب. سأعمل طبيبا إن شاء الله. أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة. سأعمل صيدليا إن شاء الله. أنا أدرس التمريض في كلية التمريض. سأعمل ممرضا إن شاء الله. أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة. سأعمل مهندسا إن شاء الله. أنا أدرس الطيران في كلية الطيران. سأعمل طيارا إن شاء الله. أنا أدرس التربية في كلية التربية. سأعمل مدرسا إن شاء الله. تو یہ کانورزیشن ایک کلاس میں ہو رہی ہے اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ہو رہی ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کانورزیشن کا معنی کیا ہے. تو یہاں پہ ہے الطالب الاول. الاول مطلب پہلا، الطالب مطلب اسٹوڈنٹ، الطالب الاول مطلب پہلا اسٹوڈنٹ یا پہلا طالب. تو الطالب الاول اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے ماذا سنعمل بعد الدراسة. ماذا مطلب کیا، سنعمل یہ سین اور نعمل سے بنا ہے. سین جو ہے یہ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے کہ میں کروں گا، میں کروں گی، میں بنوں گا، میں بنوں گی، اس کے لیے. نعمل مطلب ہم کام کریں گے. آپ نے اب تک دیکھا یعمل مطلب یعمل مطلب وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا، اور اس کے بعد تعمل مطلب آپ کام کرتے ہیں یا آپ کام کریں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا اعمل مطلب میں کام کرتا ہوں یا میں کام کروں گا. اور فائنلی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نعمل مطلب ہم کام کریں گے یا ہم کام کرتے ہیں. پر کیونکہ یہاں پہ سین ایڈڈ ہے تو سنعمل کا مطلب ہوگا کہ ہم کام کریں گے، مطلب یہ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے. سأعمل مطلب میں کام کروں گا، ستعمل آپ کام کریں گے، سيعمل وہ کام کرے گا. جیسے ہی سین ایڈ ہو جائے تو وہ والا ورب جو ہے وہ فیوچر ٹینس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بعد یہ تو اردو میں بھی اس کا مطلب سیم ہی ہے کہ بعد میں. الدراسہ، الدراسہ مطلب پڑھائی. ماذا سنعمل بعد الدراسہ مطلب ہم سب پڑھائی کے بعد کیا کریں گے. مطلب ان کا پوچھنے کا مطلب ہے کہ پڑھائی ہونے کے بعد، مطلب پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کیا بنیں گے. تو الطالب الثانی مطلب دوسرا اسٹوڈنٹ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے انا ادرس الطب فی کلیۃ الطب. سأعمل طبیبا ان شاء اللہ. انا میں، ادرس میں پڑھوں گا، الطب مطلب میڈیسن. انا ادرس الطب مطلب میں میڈیسن پڑھوں گا، میں طب کی پڑھائی پڑھوں گا. فی مطلب میں، کلیۃ الطب کلیہ مطلب کالج یا فیکلٹی، الطب مطلب میڈیسن، مطلب اردو میں بھی میڈیسن کو طب ہی کہتے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہا ہے انا ادرس الطب میں طب پڑھوں گا، کالج آف طب میں مطلب میڈیکل کالج میں میں میڈیسن پڑھوں گا.
سأعمل مطلب میں کام کروں گا، طبیباً مطلب ڈاکٹر. مطلب لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو اس کا یہ مطلب آتا ہے کہ میں ڈاکٹر کا کام کروں گا، پر اس کا رواں اگر آپ ترجمہ کریں تو سأعمل طبیباً مطلب میں ڈاکٹر بنوں گا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اس کے بعد الطالب الثالث مطلب تیسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے انا ادرس الصیدلہ فی کلیۃ الصیدلہ سأعمل صیدلیہ انشاءاللہ. انا میں ادرسو پڑھوں گا، الصیدلہ مطلب فارمیسی، فی کلیۃ الصیدلہ مطلب فارمیسی کی کالج میں فارمیسی پڑھوں گا، سأعمل صیدلیہ اور میں فارماسسٹ بنوں گا. صیدلہ مطلب فارمیسی، صیدلیہ مطلب فارماسسٹ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اس کے بعد الطالب الرابع مطلب چوتھا اسٹوڈنٹ کہتا ہے انا ادرس التمریض فی کلیۃ التمریض سأعمل ممرضا انشاءاللہ. انا میں ادرسو پڑھوں گا، التمریض مطلب نرسنگ، فی کلیۃ التمریض مطلب کالج آف نرسنگ مطلب نرسنگ کالج میں نرسنگ پڑھوں گا، سأعمل ممرضا، سأعمل مطلب میں کام کروں گا، ممرضا کہتے ہیں میل نرس کو، تو میں میل نرس کا کام کروں گا مطلب میں نرس بنوں گا، تو سأعمل ممرضا مطلب میں نرس بنوں گا. لفظی ترجمہ کرنے جائیں تو ہو جائے گا کہ میں نرس کا کام کروں گا، تو جو نرس کا کام کرتا ہے وہ نرس ہی ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اس کے بعد الطالب الخامس مطلب پانچواں اسٹوڈنٹ کہتا ہے انا ادرس الہندسہ فی کلیۃ الہندسہ سأعمل مہندسا انشاءاللہ. انا ادرس میں پڑھوں گا، الہندسہ مطلب انجینئرنگ، فی کلیۃ الہندسہ انجینئرنگ کالج میں، سأعمل مہندسا میں انجینئر بنوں گا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اس کے بعد الطالب السادس مطلب چھٹا اسٹوڈنٹ کہتا ہے انا ادرس الطیران فی کلیۃ الطیران سأعمل طیارا انشاءاللہ. انا ادرس میں پڑھوں گا، الطیران ایویشن، فی کلیۃ الطیران کالج آف ایویشن میں مطلب ایویشن کالج میں ایویشن پڑھوں گا، سأعمل طیارا میں پائلٹ بنوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد فائنلی جو پہلا طالب ہے الطالب الاول جس نے یہ سوال پوچھا تھا تو وہ کہتا ہے انا ادرس التربیہ فی کلیۃ التربیہ سأعمل مدرسا انشاءاللہ. انا ادرس میں پڑھوں گا، التربیہ، التربیہ مطلب تعلیم یا ایجوکیشن، تو میں ایجوکیشن پڑھوں گا یا مطلب تعلیم پڑھوں گا، مطلب ایجوکیشن کے بارے میں جو تعلیم ہوتی ہے میں وہ پڑھوں گا، فی کلیۃ التربیہ مطلب کالج آف ایجوکیشن میں، سأعمل مدرسا میں ٹیچر بنوں گا انشاءاللہ. تو اس کانورسیشن میں آپ نے بہت سارے نئے الفاظ سیکھے ہیں جو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. ہندسہ کہتے ہیں انجینئرنگ کو، صیدلہ کہتے ہیں فارمیسی کو، تمریض کہتے ہیں نرسنگ کو، طیران کہتے ہیں ایویشن کو. تو جو انجینئرنگ پڑھتا ہے، جو ہندسہ پڑھتا ہے وہ مہندس ہوتا ہے، جو صیدلہ پڑھتا ہے مطلب فارمیسی وہ صیدلی ہوتا ہے مطلب فارماسسٹ، جو تمریض مطلب نرسنگ پڑھتا ہے وہ ممرض ہوتا ہے مطلب میل نرس، اور جو طیران پڑھتا ہے ایویشن وہ پائلٹ ہوتا ہے طیار. اور یہاں پہ ایک اسپیلنگ مسٹیک ہے، یہاں پہ اصل میں میم ہونا چاہیے. مدرس مطلب جو تربیہ پڑھتا ہے مطلب ایجوکیشن وہ مدرس ہوتا ہے مطلب ٹیچر یا استاد. تو اگر آپ کی کتاب میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ مدرس ہی ملے گا. اس ایڈیشن میں ایک اسپیلنگ مسٹیک ہے جس کو نئی ایڈیشنز میں صحیح کر دیا گیا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو جواب دینا ہے ان سوالوں کا باختصار مطلب مختصر طریقے سے. من یدرس فی کلیۃ التمریض، من کون، یدرس پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے،
فی کلیت التمریض مطلب نرسنگ کالج میں کون پڑھتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ الطالب الرابع کہتا ہے انا ادرس التمریض فی کلیت التمریض. تو ہم جواب میں لکھیں گے الطالب الرابع. اس کے بعد ہے من یدرس فی کلیت التربیہ کہ کالج آف ایجوکیشن میں کون پڑھتا ہے. اور یہ ہم نے پڑھا کہ الطالب الاول کہہ رہا ہے کہ انا ادرس التربیہ فی کلیت التربیہ. تو ہم یہاں پہ الطالب الاول لکھیں گے. اس کے بعد ہے من یدرس فی کلیت الطب کہ میڈیکل کالج میں کون پڑھتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ الطالب الثانی مطلب دوسرا اسٹوڈنٹ وہ فی کلیت الطب میں پڑھتا ہے. تو ہم یہاں پہ الطالب الثانی لکھیں گے. اس کے بعد من یدرس فی کلیت الطیران کہ ایویشن کالج میں کون پڑھتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ الطالب السادس مطلب چھٹا اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ انا ادرس الطیران فی کلیت الطیران. تو ہم الطالب السادس یہاں پہ لکھ دیں گے. اس کے بعد من یدرس فی کلیت الصیدلہ کہ کالج آف فارمیسی میں کون پڑھتا ہے. اور جواب ہمیں یہاں پہ ملے گا الطالب الثالث کہہ رہا تھا کہ انا ادرس الصیدلہ فی کلیت الصیدلہ. تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے الطالب الثالث. اس کے بعد من یدرس فی کلیت الہندسہ کہ انجینئرنگ کالج میں کون پڑھتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے الطالب الخامس کے بارے میں پڑھا کہ انا ادرس الہندسہ فی کلیت الہندسہ. تو ہم لکھیں گے الطالب الخامس. اور فائنل سوال ہے کہ این ھذا الحوار این کہاں ھذا یہ الحوار مطلب کانورزیشن مطلب کانورزیشن کہاں پہ ہوئی. تو یہ کانورزیشن کلاس میں ہو رہی تھی اور کلاس کو کہتے ہیں الصف مطلب کلاس روم میں. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اور لیسن کے بگننگ میں نے جو آپ کو آڈیو سنایا اس کو آپ بار بار سنیں اور بار بار پریکٹس کریں. اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس ویڈیو کو آگے دیکھ کر اس کو سمجھ لیں. اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. میں انشاءاللہ ان کا جواب دوں گا. اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی میں اپنی فیملی کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے سامنے والے سے اور بہت سارے نئے الفاظ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.